چلیں آج ایک بہت ہی قدیم، ایک گمشدہ تہذیب کی کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کی طاقت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور ایک ایسے پیغمبر کی بات کرتے ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ یہ قصہ ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی تہذیب جو اتنی طاقتور اور ہنرمند تھی کہ انہوں نے پہاڑوں تک کو تراش کر بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ عظیم طوفان نوح سے بچ جانے والوں کی نسل میں سے تھے، یعنی ان کے پاس ایک بہت بڑا ورثہ تھا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مضبوط، اتنی ترقی یافتہ قوم آخر صفِ ہستی سے کیسے مٹ گئی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ ان کی طاقت انہیں کیوں نہ بچا سکی؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قوم عاد کی، جو اپنی طاقت اور بے مثال ہنر کی میراث کے لیے جانی جاتی تھیں۔ اچھا، تو یہ لوگ تھے کون؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کی نسل سے تھے، جو یمن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یہ لوگ نہ صرف لمبے قد اور مضبوط جسموں والے تھے، بلکہ انتہائی محنتی بھی تھے۔ ان کی کاریگری کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، جس کا ثبوت ان کی بنائی بھی شاندار اور اونچی عمارتیں تھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ شروع میں یہ لوگ صرف ایک ہی خدا کو مانتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے نا، تو اکثر دلوں میں غرور آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اپنی طاقت اور ہنر کے نشے میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر کے بت تراشے اور ان کی پوجا شروع کر دی، اور اپنے اصل خالق کو بالکل بھول گئے۔ اور جب کوئی قوم بھٹکتی ہے تو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے۔ اسی طرح ان کے پاس بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام۔ یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں انہیں ایک وارننگ دی گئی، لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ حضرت ہود کا پیغام بہت سیدھا اور واضح تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تمہیں اسی کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ انہیں بس یہ احساس دلا رہے تھے کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ طاقت، یہ دولت، یہ ہنر، یہ سب اسی ایک خدا کی طرف سے ہے، تو پھر ان بتوں کی پوجا کیوں؟ لیکن اتنی صاف بات سننے کے بعد قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہیں جھوٹا کہا اور ان کی ہر نصیحت کو پوری طرح سے مسترد کر دیا۔ بات صرف مذاق تک ہی نہیں رکی۔ ان کا تکبر اور ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت ہود کو سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا۔ انہوں نے بڑی گستاخی سے کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ یہ ان کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ اب جب چیلنج دے دیا تو پھر قدرت کی طرف سے پہلی نشانی آئی۔ ایک شدید خشک سالی نے ان کی سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن انہوں نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 3 سال، ذرا سوچیں، پورے 3 سال تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں گرا۔ ہر طرف قحط پھیل گیا، سارے درخت، سارے پودے سوکھ گئے، اور ان کی سرسبز و شاداب زمین دیکھتے ہی دیکھتے بنجر ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وارننگ کو سمجھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، معافی مانگتے، لیکن نہیں، وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر کے بے جان بتوں کے آگے گڑگڑاتے رہے، ان سے بارش کی دعائیں مانگتے رہے، مگر ظاہر ہے وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ان کا آخری انجام ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، ایک ایسے خوفناک طوفان کی شکل میں جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب آسمان پر ایک بہت بڑا کالا بادل نمودار ہوا تو وہ نادان خوش ہو گئے، سمجھے کہ بس اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ جو پورا واقعہ ہے نا، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کی وارننگ آئی، جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر 3 سال کی خشک سالی نے انہیں آزمایا، لیکن وہ تب بھی نہ سمجھے۔ اور آخرکار 8 دن تک چلنے والا ایک تباہ کن طوفان آیا، جس نے اس مغرور تہذیب کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ یہ کوئی معمولی آندھی نہیں تھی۔ 8 دن اور 7 راتیں لگاتار ایک ایسی تیز، ایسی کاٹ دینے والی سرد ہوا چلی جس نے ہر چیز کو جمع کر رکھ دیا۔ ان طاقتور ہواؤں نے ان کی گھروں کو تنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جن اونچی اور مضبوط عمارتوں پر انہیں اتنا فخر تھا، اتنا غرور تھا، وہی ہوائیں انہی عمارتوں کو ان کے سروں پر گرا گئیں،
اور وہ لوگ اسی ملبے تلے دب کر رہ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب ختم ہو گئے؟ نہیں، اس طوفان کے بعد کیا ہوا یہ بھی اس کہانی کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ تو انجام دو طرح کے ہوئے۔ جنہوں نے انکار کیا وہ طوفان کی سزا کا شکار ہوئے اور ان کی پوری تہذیب کھنڈرات میں بدل گئی، جبکہ حضرت ہود اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے انہیں اللہ نے محفوظ رکھا۔ وہ وہاں سے نکل کر حضرموت چلے گئے اور امن سے رہنے لگے۔ تو قوم عاد کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ کسی بھی پائیدار تہذیب کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ مادی طاقت، بلند و بالا عمارتیں اور ہنر ہیں، یا پھر ایمان اور اخلاقی قدریں؟